شہر کے قریب کسی گاؤں میں ایک کتا روزانہ صبح اپنی روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا تھا اور گوشت کی دکان کے باہر پڑی ہوئی ہڈیوں کو جمع کرتا اور گھر لا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کتا بھوکا تھا، باوجود تلاش کے اسے کوئی ہڈی نہ ملی۔ گھومتے گھومتے وہ ایک گوشت کی دکان پر پہنچا جہاں لوگ گوشت خرید رہے تھے۔ قصاب لوگوں کو گوشت بیچ رہا تھا۔ کتا آہستہ آہستہ دکان کی طرف بڑھا اور قصاب سے نظر بچا کر ہڈی اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ قصاب نے کتے کی یہ حرکت دیکھی تو کتے کے پیچھے بھاگا۔ اب تو کتا بہت گھبرایا اور تیزی سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ قصاب کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا۔ لیکن وہ بجائے اپنے گھر پہنچنے کے بے خیالی میں نہر کی طرف آ گیا۔ کتے نے ہڈی منہ میں دبائی ہوئی تھی۔ اس نے نہر میں دیکھا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ کتا سمجھا کہ پانی میں ایک اور کتا ہے جس کے پاس ہڈی بھی ہے۔ لالچی کتے نے سوچا کیوں نہ میں اس سے ہڈی یہ چھین لوں تو میرے پاس 2 ہڈیاں ہو جائیں گی۔ اس ارادے سے اس نے جیسے ہی بھونکنے کے لیے منہ کھولا تو اس کے منہ سے ہڈی پانی میں جا گری۔ اب اس نے دیکھا تو پانی میں موجود کتے کے منہ میں بھی ہڈی نہ تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ جیسے وہ دوسرا کتا سمجھ رہا تھا، حقیقت میں وہ اسی کا عکس تھا۔ لیکن اب اسے سمجھ آ گیا اور سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ لیکن اتنی بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ بہت بری بلا ہے۔ لالچ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس موجود نعمت بھی چھین لی جاتی ہے۔ ہمیں کسی بچے کی گھڑی نظر آئے، کسی کی قلم نظر آئے تو اس کو للچاتی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ امی ابو سے ضد کر کے مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسی ہمیں بھی ہم کو قلم یا گھڑی دی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے ضرور بہت بڑھیا نعمتیں مانگتے رہنا چاہیے، مگر لالچ سے بچتا رہنا چاہیے۔ اب دعا کریں اللہ کسی بچے اور بچی کو لالچی نہ بنائے، لالچ کی بری عادت سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔